بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم امام مسلم کی جامع الصحیح میں کتاب الایمان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا جریر کی ایک روایت زیر بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایما عبد ابک من موالیہ فقد کفر حتی یرجع الیہم۔ اگر کوئی غلام اپنے مالکوں سے بھاگ کر کہیں چلا جاتا ہے تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آتا اس وقت تک اس کو مسلمانوں کے حقوق حاصل نہیں ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی دعوت دی اس دین میں غلامی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ دعوت جب پیش کی گئی تو اسی وقت یہ بات بہت زیادہ کہی گئی کہ لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی جذباتی تعبیر تھی۔ اسلام کے پاس اس وقت قوت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، وہ اپیل ہی کر سکتا تھا، اور اس نے اپیل کی کہ لوگ اس طریقے سے جو لوگوں کو باندھے ہوئے ہیں انہیں آزاد کریں۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ لوگوں نے اپنے غلاموں کو اور لونڈیوں کو آزاد کیا، بلکہ جن لوگوں کے پاس وہ رہ گئے ان کے لیے بھی بہت سے ایسے قوانین اور ضابطے بنا دیے گئے جن سے ان کی انسانی شخصیت کو جو نقصان پہنچ رہا تھا اس کا ازالہ ہو سکے۔ مدینہ میں آنے کے بعد بھی یہ تحریک اسی طرح جاری رہی، یہاں تک کہ سورہ محمد اور سورہ نور کی وہ آیات نازل ہو گئیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کے خاتمے کی راہ ہموار کر دی۔ لیکن جب تک یہ ختم نہیں ہوئے اس وقت تک بہت سے ایسے ضابطے اور قوانین تھے جو ان کی بہبود کے لیے بھی جاری کیے گئے اور سوسائٹی کو کسی اختلال اور انتشار سے نکالنے کے لیے یا انتشار اور اختلال میں جانے سے بچانے کے لیے بھی جاری کیے گئے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لینا چاہیے۔ غلاموں کی آزادی کی جو تحریک چل رہی تھی اور اسلام نے جو ماحول اس کے لیے پیدا کر دیا تھا اس میں آقاؤں کے اختیارات بتدریج کم ہو رہے تھے۔ لوگوں کے اندر ایک ہمت اور ایک حوصلہ بھی پیدا ہو رہا تھا، وہ جس طرح سے سوسائٹی کے نہاد میں دبے ہوئے تھے اس سے نکل بھی رہے تھے۔ یہ ایک تدریجی عمل تھا جو جاری تھا، لیکن اس میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ بعض لوگ اسلام کی اس دعوت سے شہ پا کے بھاگنا شروع کر دیں۔ یہ چیز اگر اختیار کر لی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اصلاح کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے اور سوسائٹی اختلال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا عمومی مزاج یہی ہے کہ اصلاح کرنے والے جو کچھ بھی قانون اور ضابطے پہلے سے موجود ہوں ان کی ممکن حد تک پیروی کرتے ہوئے اصلاح کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، سوسائٹی میں اختلال اور انتشار نہ پیدا کر دیں، بلکہ اس بات کی پوری کوشش کریں کہ نظم قائم رکھتے ہوئے اصلاح کے عمل کو جاری رکھا جائے۔ اگر نظم کو توڑنے کا حوصلہ لوگوں کو دے دیا جائے، ان کے اندر بغاوت پیدا کر دی جائے تو وقتی طور پر اس سے جذبات کی تسکین تو ہو جاتی ہے، لیکن معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، صدیوں کے لیے قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اختلال انتشار کو بظاہر اس زمانے میں لوگ انقلاب یا انقلابی جذبہ یا انقلابی جدوجہد کہہ دیتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جس دعوت کے ساتھ آتے ہیں وہ دعوت یہ ہے کہ ما نرید الا الاصلاح، ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ اصلاح بھی انارکی پیدا کر کے، طوائف الملوکی پیدا کر کے نہیں ہوا کرتی۔ اس سے وقتی طور پر جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے، لیکن عصمتیں لٹتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، گلیوں میں خون بہتا ہے، لوگوں کے لیے بلکہ ان کی کئی نسلوں کے لیے ترقی کے مواقع ختم ہوتے ہیں، قومیں صدیوں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور پھر ان کو بتدریج دوسری قوموں کا خون ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اصلاح کا طریقہ اختیار کیا جائے اور بتدریج لوگوں کو صحیح راستے کی طرف توجہ دلائی جائے تو اس سے جو خوبی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ کسی اختلال میں مبتلا ہوئے بغیر صحیح سمت میں گامزن ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جب کسی معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا باعث یا غربت ہوتی ہے یا جہالت ہوتی ہے۔ اس کو اگر غربت اور جہالت دونوں کو ہدف بنا کر دور کرنے کی کوشش کی جائے تو بتدریج سوسائٹی اپنے اصل مقام پر پہنچ جاتی ہے۔
لیکن انقلابی جدوجہد کا مزاج اس سے مختلف ہوتا ہے، وہ وقت سے پہلے بعض نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا، جذباتی تسکین تو بے شک ہو جاتی ہے، لیکن قوموں کے لیے اختلال کا ایسا منظر پیدا ہو جاتا ہے جس سے ان کی نسلوں کو نکلنے میں بعض اوقات نسلوں تک جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے جس طرح اسلام نے غلاموں اور لونڈیوں کے لیے آزادی کی راہ کھولی، جنگ و جدال کے موقع پر ہی عام طور پر لونڈیاں غلام بنائے جاتے تھے، اس کا راستہ بند کیا، ان کے لیے مکاتبت کا قانون نازل کیا، اسی طریقے سے اس بات کی ضمانت بھی دی کہ اسلام کی اس اصلاح سے شہ پا کر لوگ قانون کو توڑ نہ دیں۔ جن معاہدوں میں وہ بندھے ہوئے تھے، ان کے مالک ان کو خرید کر لائے ہوئے تھے، تو یہ صورت نہ پیدا ہو جائے کہ وہ یہ خیال کریں کہ اب چونکہ اسلام کی حفاظت ان کو حاصل ہے تو آدمی اس عہد معاہدے کو توڑ کر بھاگ کھڑا ہو۔ اسے اسی قاعدے، اسی قانون، اس ضابطے میں آزادی حاصل کرنی ہے جو اسلام نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور یہ اصلاح بتدریج جاری تھی۔ اس میں جو فقط کفر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دوسری روایت میں وہ بہت صحیح طریقے سے بیان ہو گئے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ فقط بریت منہ الذمہ، یعنی گویا اس صورت میں حضور نے فرمایا کہ میری ذمہ داری نہیں ہوگی کہ میں اس کی حفاظت کا اہتمام کروں، یا اگر اس کو پکڑ لیا جائے تو اس کی ضمانت دوں، بلکہ وہ پھر اپنے نتائج کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقط کفر کے الفاظ جس طریقے سے اعتقادی کفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اسلام کے قانون سے نکل جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔